داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 294۔ نائب سالار نے کہا، میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔ مجھے حلب کی خبر معلوم کر لینے دو، سیف الدین نے کہا۔ وہ کماندار کل شام تک واپس آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ گمشتگین شیطان فطرت انسان ہے، اسے اپنے قلعے حران میں چلے جانا چاہیے تھا۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ گمشتگین بے شک ہمارا اتحادی ہے، مگر میں اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کیے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ بھی دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی ہے کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم ہی نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا۔ مرکزی کمان آپ کے پاس ہونی چاہیے، نائب سالار نے کہا، اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے، سیف الدین نے کہا، اور پوچھا، صلیبی ہمیں مدد دیں گے؟ وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے، نائب سالار نے جواب دیا، اونٹ، گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے۔ نائب سالار نے پوچھا، یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ بوڑھا قابل اعتماد معلوم ہوتا ہے، اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے، لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے۔ کہتی ہے، پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ، اور میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نائب سالار نے قہقہہ لگایا۔ حارث، اس کا باپ اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ سیف الدین اور اس کے نائب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہی نہیں، 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ سیف الدین کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا کہ اس نے فوزی کو اپنے جال میں نہیں پھانسا، بلکہ خود اس کے جال میں آ گیا ہے۔ داؤد اور حارث اندر رہے۔ سیف الدین اور اس کا نائب سالار ڈیوڑھی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوزی 3-4 بار اس کمرے میں گئی۔ وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی، اس لیے سیف الدین اس کی طرف اور زیادہ کھینچا آتا تھا۔ فوزی سے اس نے پوچھا، تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کماندار بنا دوں گا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، فوزی نے کہا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے۔ اس صورت میں تمہارے باپ کو اور تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، سیف الدین نے کہا۔ فوزی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا۔ اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلا دیا کہ وہ اس کا وفادار ہے۔ رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ باہر سیف الدین کا وہ کماندار کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا تھا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کماندار سے کھانے کے متعلق پوچھنے گیا۔ کماندار بہت تیز آیا تھا، کہیں رکا نہیں تھا، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے کے لیے گیا تو فوزی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنے گی۔ وہ کھانا لے کر گئی تو کماندار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا، تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ فوزی کماندار کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس کے اتنی قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوزی نے ہاتھ چھڑایا نہیں، ورنہ صلیبیوں کا یہ دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے، کماندار نے بات شروع کی۔ فوزی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں سے مسلنا اور اس کے ہیرے کو بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کماندار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ کماندار کہہ رہا تھا، الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ صلح کا پیغام؟ سیف الدین نے بدک کر پوچھا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام، کماندار نے کہا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ وہ موصل اور حران کی فوجوں کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کرے۔
اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کو بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبزہ زار میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے اور پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک الصالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوری حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجان من کر اس سے کہا کہ ہم فوری حملے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائی لڑی جائے جو طویل ہو، جنگ نہ ہو، معرکے لڑے جائیں۔ یہ معرکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہی ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبزہ زار سے جہاں پانی کی بھی بہتات ہے صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ بہت اچھی ترکیب ہے، سیف الدین نے کہا۔ ایسی جنگ میرا شہر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے، وہ بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے دے کر ماروں گا۔ فوجی نے سیف الدین کی تلوار لے لی اور اسے نیام سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھولی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ الملک الصالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، کماندار نے کہا، لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھیرا ہوا ہے کہ میں اسے مل نہ سکا۔ یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں۔ تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا، سیف الدین نے کہا۔ الملک الصالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، گھبرا گئے ہو، یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ سیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا، تمہیں شہر کی تاریکی میں نکل جانا چاہیے، دن کے وقت تمہیں اس گاؤں میں کوئی نہ دیکھے۔ یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا۔ فوجی نے جو کچھ سنا تھا وہ داؤد کو بتا دیا۔ یہ معلومات بھی کام کی تھیں۔ حارث اور اس کا باپ گہری نیند سو گئے۔ داؤد کسی کام سے باہر نکلا۔ فوجی بھی دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ داؤد اپنے گھوڑے کے پاس جا رکا۔ فوجی بھی وہیں چلی گئی۔ مجھے اس سے کوئی بڑا کام بتاؤ، فوجی نے کہا۔ میں تمہارے لیے جان بھی دے سکتی ہوں۔ میرے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے جان دینا، داؤد نے کہا۔ تم جو کام کر رہی ہو وہ بہت بڑا ہے۔ ہم جو جاسوس ہیں اسی کام میں اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے ہیں۔ یہ کام میرا تھا جو میں تم سے کرا رہا ہوں۔ میں نے تمہیں خطرے میں ڈال دیا ہے۔ خطرہ کیسا؟ تم اتنی چالاک لڑکی نہیں ہو فوجی، داؤد نے کہا۔ سیف الدین بادشاہ ہے، وہ اس جھوپڑے میں بھی بادشاہ ہے، تو کیا بادشاہ مجھے کھا جائے گا؟ فوجی نے کہا۔ میں چالاک تو نہیں، سیدھی سادی بھی نہیں ہوں۔ تم نے بادشاہی کی چمک دیکھی تو تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی، داؤد نے کہا۔ ان لوگوں نے اسی چمک سے اندھا ہو کر ایمان بیچا ہے اور اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہیں تم بھی اس جال میں نہ آ جاؤ۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں کہیں کبھی رہنے والا نہیں، داؤد نے جواب دیا۔ میں جاسوس اور چھاپا مار ہوں۔ جہاں دشمن کے ہاتھ چڑھ گیا وہیں مارا جاؤں گا، اور جہاں بھی مارا جاؤں گا وہ میرا وطن ہوگا۔ شہید کا لہو جس زمین پر گرتا ہے وہ زمین سلطنت اسلامی کی ہو جاتی ہے۔ اس زمین کو کفر سے پاک کرنا ہر مسلمان کا فرض بن جاتا ہے۔ ہماری ماؤں اور بہنوں نے ہمیں جوان کیا اور خدا کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے دلوں پر پتھر رکھ لیے ہیں اور اس خواہش سے دستبردار ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کبھی ملیں گے۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔